سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات کیے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اسی لیے تو کہا گیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. دنیا کے تمام درخت کی اگر قلمیں بنا دی جائیں اور اتنے بڑے بڑے سمندروں کو اگر روشنائی بنا دی جائے، ان قلموں سے روشنائی میں ڈبو ڈبو کر تم اللہ کی نعمتوں کو لکھنا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو ایک وقت آئے گا قلمیں ختم ہو جائے گی، روشنائی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتوں کا 10واں حصہ بھی ہم ادا نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بندہ نعمتوں کو یاد کرتا رہتا ہے تو اللہ کا شکر گزار بنتا ہے، اور بھول جاتا ہے تو ناشکرا بنتا ہے. اسی لیے اکابرین ہمارے بندوں کی جو اصلاح کرتے ہیں اس میں بتاتے ہیں کہ بھائی جب کوئی حالت آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو یاد کرو کہ پریشانی آ جائیے اب تک تو نہیں تھی. آج روپیہ پیسوں میں تھوڑی پریشانی تکلیف آ گئی، اب تک تو نہیں تھی. اب تک نہیں تھی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی. اگر ابھی کوئی بیماری آ گئی، اب تک تندرست تھی، اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی. تو کبھی کبھی حالات آ بھی جاتے ہیں تو بندے کو جھنجھوڑنے کے لیے، اللہ اپنے سے قریب کرنے کے لیے حالات لاتے ہیں. ورنہ دنیا کے تمام ایام، روزانہ کے، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن، سال کے 365 دن برابر ہو جائے، کبھی حالات ہی نہ آئے تو بندہ کبھی اپنے پروردگار کو یاد نہیں کرے گا، کبھی یاد نہیں کرے گا. اسی لیے دھوپ چھاؤں چلتی رہتی ہے. کبھی حالات آتے ہیں، مصیبت آتی ہے تو بندہ فوراً اپنے پروردگار کی طرف آ جاتا ہے، اللہ تیرا کمزور بندہ ہوں. ہم جانتے ہیں کہ تو بیماری بھی دیتا ہے تو اپنے بندوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اور نعمتوں سے نوازنے کے لیے تو بیماری دیتا ہے، لیکن میں تیرا کمزور بندہ ہوں، بیماری کو برداشت نہیں کر سکوں گا، میری اس بیماری کو تندرستی میں بدل دے. یہ طریقہ سکھایا. روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک آدمی کے جیب میں کوئی چیز ہے، اس نے ہاتھ ڈالا، وہ چیز اس جیب میں نہیں ملی، دوسرے جیب کے اندر ہاتھ ڈال کے وہ چیز نکالتا ہے. تو پہلے جیب میں ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے تکلیف، وہ چیز نہ ملنے کی وجہ سے جو تکلیف ہوئی اس پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے. کتنا وہ پروردگار اپنے بندوں سے محبت اور پیار کرنے والا ہے. زندگی کی ایک ایک نعمت. اسی لیے محاسبہ نفس کہا گیا کہ رات کو بستر پر جاؤ سونے کے لیے تو پورا 24 گھنٹہ آپ نے اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے، سب کے لیے 24 گھنٹہ دیا آپ نے. 2 منٹ آپ اپنے آپ کو دو، 2 منٹ صرف آپ اپنے آپ کو دو. بستر پر لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر کے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اے اللہ، کتنے اس سرزمین پر چلنے والے تیرے بندے ایسے ہیں کہ جن کے پاس پاؤں نہیں، وہ بے ساکھی کے سہارے چل رہے ہیں. کتنے ایسے ہیں کہ جن کے پاس ہاتھ نہیں ہیں، کتنے ایسے ہیں کہ جن کے پاس آنکھیں ہیں تو بینائی نہیں ہے، دیکھنے کی طاقت
کتنے ایسے ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ ہے تندرستی نہیں، کتنے ایسے ہیں کہ جن کے پاس تندرستی ہے لیکن زندگی گزارنے کے لیے بیسک ضرورت کی جو چیزیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے تمام چیزوں سے نوازا ہے، تندرستی ہے، میرے بال بچے ہیں، میرا اپنا گھر ہے، زندگی گزارنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی۔ ان نعمتوں کو بندہ رات کو 2 منٹ بستر کے اوپر یاد کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ اٹھتا ہے، رات کو سوتا ہے تو اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ سوتا ہے، اس کا 24 گھنٹے کی پوری روٹین لائف اللہ کی فرما برداری میں گزرتی۔ اللہ اسی لیے قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب تم سے کہتا ہے میرے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کرنے والا ہوں، میں جواب دیتا ہوں تمہاری باتوں کا، پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کرنے والا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والے کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک بہت اچھی بات بتائی اور سکھائی، کہتے کہ جیسے ہم لوگ کبھی بستر سے اٹھتے ہیں یا ایسے ہی بیٹھے ہوئے کمر صحیح کر لیتے ہیں، بات بات میں ہم لوگ کہتے ہیں یا اللہ کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کہا کہ یا اللہ بولو تو اس کے ساتھ فوراً کچھ مانگ لیا کرو۔ آپ نے کہا یا اللہ، اللہ متوجہ ہوا ہے تمہارے اوپر، اے اللہ مغفرت کرو، یا اللہ بولو تو کچھ مانگ لیا کرو، یا اللہ روزی میں برکت عطا فرما، یا اللہ تندرستی عطا فرما، یا اللہ میرے بچوں کو فرما بردار بنا، یا اللہ میں اپنے بچوں کو لائف میں ویل سیٹ کرنا چاہتا ہوں، میرے بچوں کو سیٹ کر دیجیے تاکہ یہ دنیا کی زندگی جو بھی گزارے تیری فرما برداری کے ساتھ حلال کمائی کماتے ہوئے گزارے۔ یا اللہ بولو تو فوراً مانگ لیا کرو کیونکہ اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوا۔ قرآن کریم کی آیت میں اشارہ کر رہی ہے اس بات کی طرف وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں تمہاری ہر پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی الدعاء مخ العبادۃ، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے، نچوڑ ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، مسکینوں کا خیال رکھنا ہے، دنیا میں جتنی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کا مغز، اصل نچوڑ اگر ہے تو وہ دعا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادۃ، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ عبادت کی چاشنی اور دعا کی عادت جس بندے کو لگ جاتی ہے، میں نے آج ہی صبح جب یہ دعا کی بیان کرنے کے لیے تیاری کر رہا تھا تو ایک بہت اچھی بات میں نے پڑھی، میں نے لکھ بھی دیا اس کو کہ اللہ سے دعا مانگتے مانگتے بندے پر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اس کو مخلوق سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بندہ جب عادی بن جاتا ہے اللہ کے سامنے مانگنے کا تو ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اس کو مخلوق کو مانگنے کی ضرورت نہیں آتی۔ چنانچہ اللہ والے کا قصہ لکھا ہے، راستے میں کہیں سفر کرتے ہوئے گزر رہے تھے، کسی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے اترے، نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ کے بھی سلام پھیرے ہیں کہ کوئی وہاں سے گزرنے والا آدمی ان کے پاس آیا اور آ کر کہہ رہا ہے کہ آپ مسافر ہیں، میرے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہے، آپ آ جاتے میرے ساتھ کھانا کھا لیتے، مجھے بھی ساتھی مل جائے گا، ہم مل کے کھانا کھا لیں گے۔ چنانچہ ان کے ساتھ انہوں نے کھانا کھا لیا، حالانکہ شدید کھانے کی ضرورت تھی ان کو، اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ نے ان کے کھانے کا انتظام کر دیا۔ تو یہ بات میں نے پڑھی، مجھے بڑی اچھی لگی کہ اللہ سے دعا مانگتے مانگتے بندے پر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اس بندے کو مخلوق سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ اس کی ضرورتوں کا سامان پہلے سے کر دیتے ہر ایک، کیونکہ انسان کے دل بین اصبع الرحمن، رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں، پوری دنیا میں جتنے انسان پائے جاتے ہیں ان تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں۔ اللہ جیسے چاہتے ہیں پھیر دیتا ہے، میری ضرورت آپ کی ضرورت کیسے پوری کرنی ہے وہ اللہ بہتر طریقے سے جانتا ہے اور وہ بندوں کا انتظام کر دیتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو دعا کو
صحیح عبادت سمجھ کر، ایسا ہی نہیں. یہ بھی ساتھ میں آپ رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفلت والے دل کے ساتھ کی گئی دعا کو قبول نہیں کرتا، اہتمام کے ساتھ. اور میں اکثر کہتا ہوں ہر نماز کے بعد، حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد اللہ ایک دعا ضرور قبول کرتے ہیں. تو آپ آئے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، سلام پھرتے فوراً بھاگنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے، سجدے میں اللہ کے سامنے سر جھکایا ہے، اور اس سجدے میں آپ نے اپنے رب کو پکارا ہے. سبحان ربی اللہ، پاک ہے میرے اللہ کی ذات جو بلند والا ہے. آپ نے رکوع میں پکارا ہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرے رب کی ذات جو عظمت والی ہے. اس نماز کے بعد آپ ایسے ہی کیسے جا سکتے ہو؟ کچھ مانگ کے جایا کرو اس کے سامنے، جو بھی مانگنا ہو. اللہ فرماتے ہیں تم دین کے معاملے میں جو بھی مانگو گے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، دنیاوی معاملات میں جو بھی مانگو گے میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ 3 چیزوں میں سے ایک اس کو ضرور عطا فرماتے. جو چیز اس نے مانگی ہے اگر وہ چیز اس کے لیے اچھی ہے اللہ فوراً عطا فرما دیتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے، اس کی مصلحت میں رکاوٹ نہیں ہے تو اللہ وہ چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں. بندہ تو کچھ بھی مانگ لیتا ہے، بندہ تو یہ بھی مانگ سکتا ہے اللہ پہاڑ کو کھود کے میرے لیے دودھ کی نہر نکال دے، شہد کا دریا بہا دے، پہاڑ کو ہی سونا بنا دے، میرے گھر میں 10,000 رکھے ہوئے پڑے پڑے ڈبل کر دے 20,000 ہو جائے. بندہ تو کچھ بھی مانگ سکتا ہے، لیکن اللہ بندے کی مصلحت کو جانتا ہے، کون سی چیز میرے بندے کے لیے مناسب ہے کون سی مناسب نہیں ہے، اس لیے اللہ مصلحت پر نظر کرتا ہے. تو 3 چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. بندہ اگر کوئی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو اس کو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور عطا ہوتی. اگر وہ چیز اس کے مناسب ہے اللہ عطا فرما دیتے ہیں، اللہ کے لیے کون سا مشکل کام. اور اگر مناسب نہیں ہے تو اللہ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے، وہ دعا اسٹاک میں اللہ کے پاس جمع ہو جاتی. اور تیسری چیز اللہ اس کے بدلے میں اگر اس پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو اس مصیبت کو ہٹا دیتے. 3 چیزوں میں سے ایک ضرور عطا ہوتی. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ تب تو ہم خوب مانگیں گے، یا رسول اللہ ہم خوب مانگیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگا کرو، اللہ کے دربار میں دینے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تم مانگا کرو، تم مانگتے تھک جاؤ گے، اس عظیم دربار میں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب یہ بندہ جائے گا اللہ کے پاس، اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ دعاؤں کا لسٹ اس کے سامنے آئے گا کہ یہ دعائیں میں نے دنیا میں مانگی تھی لیکن اس کا اثر مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا تھا، اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے اتنا 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 عطا فرمایا ہے. تو وہ کہے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. تو پتا چلا دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اور جتنا زیادہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ کو نزدیک وہ اتنا ہی زیادہ پیارا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے مرتبے اللہ کے وہاں بڑھتے چلے جاتے ہیں. دنیا والوں کا کیا عالم ہے، نوکر نے اگر اپنے سیٹ کے پاس 1 2 3 مرتبہ اگر اوپر مانگ دیا تو فوراً کیا کہے گا اس کی تو عادت بن گئی ہے مانگنے کی، تہوار آیا نہیں کہ اوپر مانگا نہیں. دنیا والوں کا یہ عالم ہے، دیں گے بھی نہیں، دوسرے 50 آدمیوں کو کہیں گے کہ اس کو دینا مت، اس کی تو مانگنے کی عادت. لیکن اللہ کے وہاں یہ نظام نہیں ہے. اللہ کے وہاں تو بندہ پیارا بن جاتا ہے، اللہ کو پسند ہے وہ بندہ جو زیادہ سے زیادہ اس سے مانگتا رہتا ہے. مانگو اسی سے جو دے دے خوشی سے، کہو اسی سے جو نہ کہے کسی سے. وہ کسی کو نہیں کہتا، وہ ذلیل نہیں کرتا، عزت کے ساتھ عطا فرماتا ہے. اسی لیے مانگنے کا معمول ہونا چاہیے. بندہ تو اللہ کا انتظار کر رہا ہے اپنے بندے کی دعاؤں کا. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا ہے. ایک آدمی، بنی اسرائیل کا ایک آدمی اپنے کسی پتھر کے معبود کے سامنے پوری رات سے یا صنم یا صنم یا صنم کہہ کے عبادت کر رہا ہے. صنم
یہ عربی سینٹینس ہے، عربی لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے بت، مورتی۔ تو وہ پوری رات سے اس اپنے معبود کے سامنے کوئی چیز مانگنے کے لیے یا صنم یا صنم یا صنم کہہ رہا ہے۔ صبح ہوتے ہوتے نیند کے غلبے کی وجہ سے آنکھ لگ رہی تھی اور اس وقت اس کے منہ سے نکل گیا یا سمجھ، صنم سمجھ دونوں سینٹینس قریب قریب ہیں، صنم کی بجائے اس کے منہ سے نکل گیا یا سمجھ، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ فرشتوں کو کہا تیار ہو جاؤ، میرے بندے نے مجھے پکارا ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ ہم آپ کو کیا بتائیں، آپ تو بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ تیرا یہ بندہ پوری رات یا سنم کہہ رہا ہے، یا سمجھ اگر اس کے منہ سے نکلا بھی ہے تو بھول سے نکلا ہے، نیند کے غلبے کی وجہ سے نکلا ہے، پھر بھی آپ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ رب کریم نے فرمایا میرے فرشتوں پوری رات اس پتھر کے سامنے مانگتا رہا یا سنم یا سنم یا سنم، اس کے منہ سے غلطی سے ہی صحیح یا سمجھ نکلا، اگر میں بھی جوش میں نہیں آیا تو اس پتھر کے معبود میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا، کیا فرق رہ جائے گا؟ رحمت جوش میں آ گئی اس کی۔ جانتا ہے اللہ، سب جانتے ہیں کہ غفلت سے نکلا ہے، لیکن اللہ کو مانگنا بڑا پسند، بندہ اپنا اللہ سے مانگتا ہے، پروردگار سے مانگتا ہے، اللہ کو بہت پسند۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے۔ بیت المقدس فتح ہو چکا، بیت المقدس کو فتح ہونے کے بعد قرب و جوار کے عیسائی جمع ہو رہے کہ ایک مرتبہ اور بڑا حملہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اوپر کر دیا جائے، مسلمانوں پر بڑا حملہ کر دیا جائے، یہاں تک کہ فلسطین کو قرب و جوار کے جو سمندری علاقے تھے ان سمندری علاقوں میں انہوں نے بڑے بڑے بحری جہاز، سمندری جہاز لا کر، جو لڑاکو جہاز تھے وہ لا کے کھڑے کر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ مسلمان فوج پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل لڑتی آ رہی ہے، ابھی ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنے بڑے دشمن کے بحری بیڑے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ چنانچہ پوری رات بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے اندر جا کر سجدے میں اللہ کے سامنے دعا کر رہے سلطان صلاح الدین ایوبی، اے اللہ ان ٹوٹے پھوٹے ہتھیاروں کے ذریعے ہم نے تیرے گھر کو، تیرے قبلہ اول کو فتح تو کروا دیا، لیکن دشمن دوبارہ اکٹھا ہو رہا ہے ہم پر ایک آخری اٹیک کرنے کے لیے۔ اے اللہ اگر تیری مدد شامل حال نہیں رہی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ ہماری حفاظت فرما۔ پوری رات بیت المقدس میں سجدے میں اللہ کے سامنے گزار دی۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے مسجد اقصیٰ سے نکل رہے، کسی اللہ والے کو سفید لباس، سفید داڑھی میں دیکھا، سوچا کہ لاؤ ان سے بھی دعا کروا لیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے اس بحری بیڑے کو سمندر کے اندر ہی ڈبو دے۔ تو اللہ والے نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تیری رات کی دعاؤں نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا، تیری رات کی دعاؤں نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا ہے، فرشتوں نے بدلہ لے لیا ہے، اور سمندر کے اندر وہ دشمنوں کا جہاز پانی میں غرقیاب ہو چکا ہے۔ 3 دن کے بعد صلاح الدین ایوبی کے پاس خبر آئی کہ دشمنوں کا وہ جہاز سمندر میں ڈوب چکا ہے۔ پتہ چلا دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے میرے بھائی، یہاں تک کہا گیا کہ تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہم سب کو پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، جس کی قسم کھائی ہے 29ویں پارے میں، نون والقلم وما یسطرون، اور اس قلم کو اللہ نے فرمایا تھا کہ لکھ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان اس کائنات میں آنے والے ہیں ان کی تقدیر کو لکھ دے۔ قلم نے تمام کی تقدیر کو لکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا رفعت الاقلام وجفت القلم بما هو فيه، اس قلم کے اندر جو لکھا جا چکا بس اسی پہ ٹھپا لگ گیا، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی لکھاوٹ کو بھی بدل سکتی ہے، دعا تقدیر کی لکھاوٹ کو بھی بدل سکتی ہے۔ دعا میں اتنی بڑی تاثیر اور اتنی بڑی طاقت ہے میرے بھائی، لہذا دعاؤں کا معمول ہر نماز کے بعد انسان کو کرنا چاہیے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے۔ پہلے زمانے میں عام طور پر سفر زیادہ تر کشتیوں میں ہوا کرتا تھا، سمندری سفر، سمندر میں سفر کر رہے ایک کشتی میں بیٹھ کے، ان کے بازو میں ایک کشتی اور جا رہی ہے جس میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بالکل عیاشی کے اندر مبتلا ہے۔
کوئی آدمی ذوالنون مصری کے پاس آ کے کہنے لگا اے اللہ والے دیکھیے تو صحیح یہ نوجوان کتنے غافل ہیں، سمندر کے بیچ میں چل رہے ہیں پھر بھی ایسی غلط حرکتیں لڑکے اور لڑکیاں مل کے عیاشیوں میں مبتلا ہیں، کیا ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ آپ ذرا ان کے لیے بد دعا کر دیجیے کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہلاک کر دے۔ ذوالنون مصری کچھ نہیں بولے، اس آدمی نے بار بار اصرار کیا تو اپنے دربار اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے، اے اللہ ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو تم نے جیسے اس دنیا میں خوش رکھا ہے، اے اللہ ان کو آخرت میں بھی خوش رکھنا، اے اللہ ان کو آخرت میں بھی خوش رکھنا۔ ابھی وہ کشتی کنارے پر نہیں لگی تھی، اس سے پہلے اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما، اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ انہی کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک کشتی میں سفر کر رہے ہیں، کچھ نوجوان اس کشتی میں آ گئے، بوڑھے آدمی کو دیکھ کر ستانا شروع کر دیا، کسی نے ان کا امامہ اتار دیا، کسی نے داڑھی کھینچنا شروع کر دیا۔ خادم نے آ کے کہا کہ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو دعا کر رہے، اے اللہ ان نوجوانوں کو جیسے تو یہ دنیا میں خوش رکھا ہے ان کو جنت کی خوشی بھی عطا فرما۔ ان نوجوانوں نے اسی کشتی میں ذوالنون مصری کے سامنے معافی مانگی۔ پتہ چلا دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے میرے بھائیوں، لہذا انسان کو اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم نوجوان بچے اور بچیوں کو اپنے ماں باپ سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ماں کی دعاؤں میں بھی بڑی تاثیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تقریباً واقعہ لکھا ہے کہ جس زمانے میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، طور کے اوپر جانے لگے، راستے میں کہیں ٹھوکر لگ گئی تو کہیں غیب سے آواز ان کے کانوں میں سنائی دی کہ موسیٰ اب سمجھ کے چلنا، جن کی دعائیں تمہاری حفاظت کرتی تھی وہ ماں اللہ کو پیاری ہو چکی، جس ماں کی دعائیں تمہاری حفاظت کرتی تھی وہ ماں اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ پتا چلا ماں باپ کی دعائیں اپنی اولاد کے حق میں آسمان کو چیر کے اللہ کے پاس پہنچ جاتی۔ اسی لیے کبھی اولاد پر، بڑے لوگوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے، کبھی اولاد پر کسی بات کی وجہ سے ناراضگی ہو جائے تو کبھی کوئی ایسا جملہ نہ بولا کرے کہ جس کی وجہ سے کوئی بد دعا ہو جائے۔ باپ کی ناراضگی کی وجہ سے بھی نکلی ہوئی دعا اولاد کے کیریئر کو ختم کر دیتی ہے، اور ماں باپ خوش ہو کر بھی اولاد کو اگر دعا دیتے ہیں تو تھوڑے ہی وقت میں اس بندے کو اللہ عرش کی جگہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک واقعہ ہم نے پڑھا جس میں لکھا تھا کہ ایک مرتبہ ماں اپنے بچے سے ناراض ہو کے بچپن میں اس کے لیے کوئی بد دعا کر دی کہ بھئی تو مر کیوں نہیں جاتا، اتنا پریشان کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے اس بچے کی حفاظت کی، نوجوان بنایا، جب نوجوان بن گیا تو ماں باپ کو پیارا ہو گیا، کما کے دینے لگا تو ماں باپ کو پیارا ہو گیا۔ جب نوجوان بن گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت دے دی۔ ماں رو رہی ہے، چلا رہی ہے، کسی نے آواز اس کے کان میں پہنچائی کہ یہ تیری ہی تو بد دعا کا اثر ہے، تو نے بچپن میں دعا کی تھی، اللہ نے تیری دعا کو اب قبول کیا، جب یہ جوان بنا تو اس کی موت ہم نے اس کو دے دی اور اس کی روح قبض کر لی۔ اسی لیے کبھی ناراضگی بھی ہو تو بد دعا نہ کرے، اور جب خوشی کا معاملہ ہو تو خوب دعا کیا کرے اپنے اولادوں کے لیے۔ اور اولاد کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ ماں باپ کو ناراض کرنے کی کوشش نہ کرے، ان کے سامنے اونچی آوازوں سے بات نہ کرے۔ قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کے سامنے اف بھی مت کیا کرو، یعنی اف بول کر یہ بتانا مقصود ہے کہ ایسا کوئی جملہ، ایسا کوئی بات، ایسی کوئی باڈی لینگویج، آپ کے بولنے کا انداز، لب و لہجہ ماں باپ کے سامنے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے آواز سے اونچی آواز کی بو آتی۔ ان کا احترام کرو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو مت، بات بات کے اندر ان کو جھڑکو بھی مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اپنے اللہ سے ان کے لیے بھلائی کی دعا کیا کرو۔ اور دعا بھی قرآن نے سکھائی، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسا رحم و کرم کا معاملہ کرنا جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اور اپنے بچپن کو کبھی یاد کر لینا کہ کن کن حالات سے گزر کر انہوں نے ہمیں پال پوس کے بڑا کیا ہے، ان کے اپنے بچپن کو یاد کرو گے تو ان کے لیے دعا نکلے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسا رحم و کرم کا معاملہ کر کہ جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تو پتہ چلا دعا بہت بڑی عبادت ہے میرے بھائی،
دعا کا اہتمام ہر نماز کے بعد ہونا چاہیے. ٹھنڈی کی راتیں ہیں, بہت جلدی عشاء کی نماز ہو جاتی. جیسے ہمارے یہاں دیکھیے دار ارقم میں 7:45 کو عشاء کی نماز ہو جاتی. آدمی نماز پڑھنے کے بعد بھی جلدی جا کر بستر پر سوئے, کھانا پینا فارغ ہو کر 10 بجے بھی اگر اپنے بستر پر چلے جائیں تو صبح 6:15 بجے کی قریب فجر کی نماز ہے. 8 گھنٹے کی لمبی راتیں. تھوڑا سا پہلے اٹھ جایا کرو. فجر کی نماز میں تھوڑا سا پہلے 15-20 منٹ 25 منٹ پہلے اٹھ جایا کرو. جتنی اللہ توفیق دے, 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت تہجد کی نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد پڑھا کرتے, حضور کا معمول. اللہ کے رسول 8 رکعت پابندی سے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. اور جب 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی مسلمانوں پر, اس سے پہلے تو تہجد کی نماز انبیاء کرام پر فرض تھی. عام مسلمانوں پر نہیں, نبیوں کے اوپر تہجد کی نماز ضروری تھی. جب یہ 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر مشقت اور تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ میرے امت کے اوپر ان چیزوں کو فرض قرار دے. جیسے کہ مسواک میں ضرور فرض قرار دیتا, تہجد کی نماز میں ان کے لیے فرض قرار دیتا, اپنے اللہ سے دعا کرتا اگر میری امت پر مشقت کا خیال نہ ہوتا. تو تہجد کی نماز میں بڑی تاثیر ہے میرے بھائیوں. نماز فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جایا کرے, اور جتنی اللہ توفیق دے تو 8 پڑھے. 8 کا وقت نہیں ہے تو کم از کم 2 رکعت تہجد کی پڑھ لے, اور اس وقت دعاؤں کا اہتمام کرے, خوب دعاؤں کا اہتمام کرے میرے بھائی. دعائیں سب کچھ تکلیفیں دور کر سکتی ہیں. چاہے پوری دنیا کی تمام طاقتیں آپ کو مٹانے کے لیے جمع ہو جائیں, اور آپ اگر اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں تو اس وقت وہی گڑ گڑانا جو ہے وہ دنیا کی طاقتوں کو نسیہ منسیہ اور ملیامت کر سکتا ہے. یاد کیجئے جنگ بدر کا وہ موقع, اسلام کی پہلی جنگ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ ہیں. ٹوٹی پھوٹی تلواریں ہیں, نیزے بھی ایسے ہیں کہ جن کے ہتھے ٹوٹے ہوئے ہیں, کسی کے پاس عمدہ سواری کا گھوڑا تک نہیں ہے. 313 صحابہ جس کو فوج بھی نہیں کہا جا سکتا. دوسری طرف مشرکین مکہ کا 1000 کا لشکر ہے جو بالکل ہتھیاروں سے لیس, گھوڑ سواری پوری تمام چیزیں ان کے پاس ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ڈھونڈ رہے کہ اللہ کے رسول کہاں ہے. رات کے وقت میں دیکھا تو آپ ایک خیمے میں سجدے میں گئے ہوئے ہیں. کچھ صحابہ نے کان لگایا تو اللہ کے رسول سجدے میں دعا کر رہے ہیں, اے اللہ ان 313 مسلمانوں کی حفاظت کرنا, اگر یہ دنیا سے ختم ہو گئے تو اس سرزمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں. وہ دعاؤں کی تاثیر تھی. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر ہم نے اللہ کی مدد کو اترتے ہوئے دیکھا ہے. لوگ جنگ بدر کے بعد جب مدینہ واپس گئے تو اپنے جنگ کے واقعات لوگوں کو سنا رہے تھے. صحابہ فرماتے تھے کسی دشمن کے اوپر ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں, ہماری تلوار وہاں تک پہنچی بھی نہیں ہے, اس سے پہلے اس کی گردن الگ ہو گئی. اسی کو شاعر نے کہا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, یعنی بدر جیسا ماحول تو پیدا کر, تیری مدد کے لیے آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی فرشتے تیری اور میری مدد کے لیے آ سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری صفوں میں بدر جیسا ماحول پیدا ہے. ورنہ آپ دیکھ رہے فلسطین کے واقعات کو, کتنے دن سے فلسطینی مسلمان 1950 سے میرے بھائیوں 1950 سے مسلسل لڑتے آ رہے ہیں, اور پچھلے 1-2 مہینے کے اندر تو 9000 شہداء کی تعداد ہے. کوئی ماں آج ہمارے خاندان کے اندر یا ہمارے قبیلے میں آج کوئی ایک ماں ایسی اگر آپ کو ملے تو بتاؤ جو اپنے ہی بچے کے بدن کے ٹکڑوں کو ہاتھ میں اٹھا کر کہہ رہا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے شہادت کے لیے میرے چھوٹے بچے کو قبول کر لیا. آج بھی دعا کر رہی ہے. گھر میں پتا چلتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی شہید ہوا ہے, وہ دعا کرتا ہے مسجد اقصی تیری حفاظت کے لیے ہم تیار. ایک بتا دو میرے بھائی, پولیس کے 2 ڈنڈے پڑے نہیں ہیں کہ ہم لوگ مصلحت کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں یہ بات نہیں ہے. مسلسل کتنے 1950 سے مسلسل مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے لڑتے آ رہے ہیں. اسرائیل کی وہ طاقتیں جن کے اوپر ان کو غرور تھا,
جن کو ڈیفینس کی وہ طاقتیں انہوں نے تیار کر کے رکھی تھی جس پر غرور تھا کہ شاید دنیا میں اتنی عظیم طاقتیں کسی کے پاس نہیں ہیں، چٹکیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ختم کروا دیا۔ ارے کوئی تو جاتا ہے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے وہاں جا کے بم برساتا ہے، انہوں نے تو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیلی کاپٹر کہ جس کو آپ بلون بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں اڑ کے جا رہے ہیں اور وہاں پر حملہ کر کے واپس آ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں قبلہ اول کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ تمام کام کرنے سے پہلے پوری رات رب کے سامنے سجدے میں گر گرا کر اللہ سے اپنے قبلہ اول کی حفاظت کی دعائیں کر کے جاتے ہیں، تب جا کے اللہ ان کے لیے مددوں کو اتارتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی ذاتی معاملات کے اندر بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے، ملک میں امن، شانتی، پیار، محبت، بھائی چارہ، ان تمام چیزوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا تمام عبادتوں کا مقصد ہے۔ ہر نماز کے بعد اللہ توفیق دے تو تہجد کے اندر بھی اٹھ کر نمازوں کے اندر دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو خوب سے خوب دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔